تو وہ در حقیقت علی گڑھ جو تھا وہ جواب تھا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا، کہ تم لوگ جو اپنی عظمت رفتہ کو قائم کرنا چاہتے ہو، اور تم یہ جو چاہتے ہو کہ ایک مرتبہ پھر خدا کا دین یہاں پہ عروج پکڑے اور غالب آئے، اور لوگوں میں وہ تہذیب قائم رہے جو تہذیب کسی زمانے میں تھی، ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ علی گڑھ یونیورسٹی، کالج، اسکول جب بنا تو یہ حال تھا کہ اس زمانے کا لٹریچر آپ پڑھیں، اس زمانے کے فضلاء کو آپ پڑھیں، اس زمانے میں جو فارغ ہوتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ گلی محلے میں کہیں کتا مل جاتا تھا اور لڑکے اس کتے کو کالج میں لے آتے تھے، اور شغل یہ تھا کہ مارتے تھے اسے، تو کتا ظاہر ہے کہ بھونکتا تھا، تو سب نعرہ لگاتے تھے اور کہتے تھے مولوی چپ کر۔ جہاں یہ تہذیب پرورش پائی ہو وہاں کس چیز کا دین اور کس چیز کی عزت اور احترام کیا تھا؟ یہ سب چیزیں اب تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ تو انہوں نے پہلے دن سے یہ طے کر رکھا تھا، اور دوسری طرف کسی نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ مدرسے میں کیا تیار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مدرسے میں یہی جو تمہیں نماز پڑھائے، اذان دے دے، جنازہ پڑھ دے، نکاح کر دے، بس یہی، اور تو کچھ نہیں۔ آدمی کبھی سوچے تو یہ چیزیں جن لوگوں نے بھی تیار کیں انہوں نے خدا کے شعائر، دین کے شعائر کی علامتیں قائم رکھی۔ اگر یہ سب نہ رہیں، اب بھی فرض کر لو یہ نہ رہیں، تو پھر کیا کرنا؟ اس لیے جو نسلیں اس نظریے پر چل رہی ہیں، ان نسلوں کے نزدیک سب سے بڑا بت جسے وہ پوج رہی ہیں، اندر ان کا اپنا نفس ہے، اور ظاہر میں اس کا نام ہیومینٹی اور انسانیت ہے۔ بس انسانیت کے نام پہ ایک چیز نہ کرو، جبر، اور باقی سب کچھ کرو۔ باہمی تعلق سے، رضامندی سے جوا بھی کھیلا جا سکتا ہے، سود بھی لیا جا سکتا ہے، بری سے بری حرکت بھی کی جا سکتی ہے، ماں باپ کو پیٹ مار کے گھر سے بھی نکالا جا سکتا ہے، سب کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جبر نہ ہو، آزادی۔ اور وہ آزادی اور مذہب کی قیود سے اتنی آزادی کہ پابندی بھی ختم ہو جائے۔ آزادی جس کے وہ طلبگار ہیں، اور پابندی میں فرق ہے۔ پابندی انسان کی طبیعت خود آمادہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا اس پابندی کو بھی توڑو۔ یا اللہ اس کو کدھر سے توڑنا ہے؟ ایک شریف آدمی اوقات کی پابندی مثلاً کرتا ہے کہ اتنے بجے جانا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے یہ پروگرام ہے۔ نماز اوقات کی پابندی سکھاتی بھی ہے اور ہے بھی۔ اس پابندی کو بھی توڑو جو انسان کی فطرت چاہتی ہے۔ فطرت انسانی خود چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس پہ لاگو ہو، کچھ نہ کچھ اس پہ عائد ہو۔ فطرت خود کہتی ہے، آپ بچوں کو دیکھیں کتنے غور کرنے کی بات ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جب جوان ہوتی ہیں تو خود پردے اور اوٹ میں چلی جاتی ہیں، خود مردوں میں پھر نہیں آتی، والد کے دوستوں کے، بھائی کے دوستوں کے سامنے پھر نہیں آتی۔ یہ ایک فطری چیز۔ یہ پابندیاں انسان کی فطرت چاہتی ہے۔ یہ عجیب شور اٹھا اور ڈھول پیٹا کہ ان پابندیوں کو بھی ختم کرو۔
یہ پابندی لباس کی ہے، کیوں ضروری ہے؟ یہ پابندی صبح اٹھنے کی ہے، کیوں ضروری ہے؟ ایک چیز ہے بس، مفت کا پیسہ کہیں سے مل جائے، ماں باپ کی دولت مل جائے، کہیں سے مل جائے، وہ پیسہ جس میں اپنی طاقت صرف نہ ہوئی ہو وہ مل جائے، اور اس کے بعد ساری پابندیاں تج کر دو، توڑ کے رکھ دو۔ مدت سے تمنا تھی کہ شراب پیے، اور مصیبت یہ تھی کہ پیسہ نہیں تھا۔ جس دن اپنی کمائی کا پیسہ آیا اس دن بھی کوئی جھجک تھی، اور جب کسی نے ویسے ہی پیسہ دے دیا، کہیں سے آ گیا، فراڈ کر کے آ گیا، کچھ کر کے آ گیا، تو وہ رہی صحیح حیا بھی نکل گئی کہ اب کیا ہے، اس نے ایک رات نہیں اس کے بغیر رکا اور کر لیا جو کرنا۔ یہ پوری ایک تہذیب، اسی تہذیب کا حصہ ہے کہ اب وہ گئے ہیں لاہور سے، لمس سے ربوہ میں، مرزائیوں سے، وہاں کے اسٹوڈنٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے لڑکیاں لڑکے بے ہنگم شور مچا رہے ہیں۔ یہ ہیومینٹی ہے، یہ ساری انسانیت ہی کے نام پہ سبق ہے۔ آدمی سوچے کہ آخر غیرت شرم نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے؟ ایک آدمی کو گالی دو، اسے بھی شرم نہ آئے، اور پھر اس کے ماں باپ کو بھی گالی دو، اس پہ بھی شرم نہ آئے، پھر اس کے پیر و مرشد کو گالی دو تو بھی اس کی غیرت نہ جاگے، تو غیرت نام کس چیز کا ہے؟ پھر کبھی تو جاگے، کسی مقام پہ تو پہنچ کے آدمی کو ناگوار گزرتا ہے نا کہ یار یہ زبان نہ استعمال کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی غیرت نہیں ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جو لوگ ان کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتے، یا مان کر پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک نبی اور بھی آیا ہے اس سے مانو، کیا اظہار یکجہتی ہے؟ کیا تعلق؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اب انسانیت کے نام پہ ہو رہی۔ تو 1857 کے بعد یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ پورے کا پورا جواب تھا، اور سر سید نے مغرب کو بنیاد بنا کر انہوں نے ہر چیز میں اسے غالب کیا۔ مسلمانوں کے ذہن پہ غلبہ چھا گیا، اور تدریجاً ہم جو گرے ہیں، تو اب ہمارے اخلاقیات میں اس کی بنیاد مغرب ہے، خدا نہیں ہے۔ جتنے امریکہ سے، انگلینڈ سے، فلاں سے 2-4 سال رہ کے آتے ہیں، وہ آ کر پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں لائن کیوں نہیں لگی، یہاں یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا۔ اے حضرت، آپ بھی یہیں رہتے تھے اور آپ بھی یہی کچھ کرتے تھے، فرق کیوں پڑا؟ فرق کی بنیاد مغرب بنا، دین نہیں۔ اگر دین فرق کی بنیاد بنتا تو آپ پھر اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتے۔ اس لیے اخلاقیات کا جو مطلوبہ معیار ہے وہ مغرب نے قائم کیا، دین نے نہیں۔ وہاں جا کر دیکھا ہے کہ پیسہ، پیمنٹ بالکل وقت کے مطابق ہونی چاہیے، اس کی بنیاد یہاں آ کر اس کے معاملات کی صفائی مغرب بنا، دین نہیں۔ اور پورے کا پورا دین ایک فکرے میں برباد کر دیا کہ حقوق العباد کریں جی، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، اور جس دن کرے گا اس دن پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے
اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، وہ عنقریب جہنم کی اس وادی میں جا کر گریں گے، جس جگہ، جس حویلی، جس مکان، جس جہنم کے محل کا نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا غی ہے، وہاں پہنچیں گے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، معنی بھی حقوق العباد بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کا کوئی حق باقی نہیں۔